اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے چینل طریق نور میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج میں سناؤں گی آپ کو باز اور بادشاہ کا قصہ۔ مولانا رومی کی حکایات ہمیشہ گہرے معنی اور حکمت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انسانی زندگی کے اہم سبق سکھانا بھی ہے۔ ایسے ہی ایک داستان باز اور بادشاہ کا قصہ جو ہمیں عاجزی، خودشناسی اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچاننے کا سبق دیتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو دنیا کے نایاب ترین باز تحفے میں دیے گئے۔ یہ باز نہایت حسین، قوی اور شاہی وقار کی عین مطابق تھے۔ بادشاہ کو اپنے ان بازوں پر فخر تھا اور وہ انہیں اپنی شان و شوکت کی علامت سمجھتا تھا۔ ان بازوں کی دیکھ بھال کے لیے دربار کے بہترین خادموں کو مقرر کیا گیا۔ وہ ان کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن کچھ عجیب تھا۔ ان بازوں میں سے ایک باز ہمیشہ درخت کی شاخ پر بیٹھا رہتا تھا۔ نہ وہ اڑتا، نہ آسمان کی وسعتوں کو چھوتا، وہ بس زمین کو تکیے جاتا تھا۔ بادشاہ نے کئی دن تک اس کی اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جب یہ حالت مسلسل جاری رہی تو بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک دن دوبارہ باز کو دیکھا۔ باقی باز سارے اڑ رہے تھے، مگر وہ باز ہمیشہ کی طرح اسی شاخ پر بیٹھا زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا، یہ باز تو ہماری سلطنت کا فخر ہے، لیکن یہ اپنی فطری پرواز کیوں نہیں کرتا؟ کیا یہ باز اڑنے کے قابل نہیں؟ بادشاہ کے حکم پر دربار میں ماہر پرندہ باز بلائے گئے۔ انہوں نے باز کا معائنہ کیا اور مختلف ترکیبیں آزمائیں تاکہ اسے اڑنے میں مجبور کیا جا سکے، لیکن سب بے سود رہا۔ باز اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بادشاہ بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تب ایک درباری نے مشورہ دیا کہ کسی عام دیہاتی کو بلایا جائے جو قدرت کے قریب ہوتا ہے اور جانوروں کی فطرت کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ایک دیہاتی کو بلانے کا حکم دیا۔ دیہاتی ایک کسان تھا جو کہ نہایت ہی سادہ اور عاجز انسان تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، حضور مجھے صرف ایک رات کا وقت دیجیے، میں اس باز کو اڑنے کے قابل بنا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ اگلے دن صبح جب بادشاہ نے محل کے باغ کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہی باز جو کبھی شاخ پر بیٹھا رہتا تھا اب فضا میں بلند پرواز کر رہا تھا۔ وہ بڑے فخر سے آسمان کی وسعتوں کو چھوتا، نیچے جھکتا اور پھر اونچا اٹھتا تھا۔ بادشاہ نے دیہاتی کو دربار میں بلایا اور حیرت سے پوچھا، تم نے ایسا کیا کیا جو ہمارے تمام ماہرین نہ کر سکے؟ دیہاتی مسکرایا اور نہایت ہی عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، میں نے بس وہ شاخ کاٹ دی جس پر باز بیٹھا ہوا تھا۔ جب باز نے دیکھا کہ اب اس کے پاس زمین پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں بچی تو اس نے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچان کر پرواز شروع کر دی۔ مولانا رومی اس کہانی کے ذریعے ہمیں ایک گہرا سبق دیتے ہیں۔ انسان بھی باز کی طرح اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بھول کر آرام دہ جگہوں پر رک جاتا ہے، لیکن جب وہ آزمائش یا مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے تو اسے اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے انسان تو زمین پر نہ بیٹھ کہ تو بلندیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے پروں کو کھول کیونکہ آسمان تیری پرواز کا منتظر ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور چیلنجز در حقیقت ہماری ترقی کے لیے ضروری ہیں۔
جب ہم اپنی آرام دہ جگہوں کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تب بھی ہم اپنی اصلی صلاحیتوں کو پہچان سکتے ہیں۔ عاجزی اور حکمت کے ذریعے انسان بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل کر لیتا ہے۔ اور اسی کہانی کے اختتام پر مولانا رومی فرماتے ہیں، بیابا آسمان پر و بال خود شناس، کہ خاک نیستی تو ہماری بلند باش۔ مطلب یہ کہ آسمان کی طرف اپنے پروں کو پہچان کہ تو خاک کا نہیں، بلند پرواز شاہین ہے۔ وہ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، ای جہاں کو است و فیل مانتا، سبھی ما آیت نداہا راسدہ۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے عمل اس کی گونج، جو آواز ہم بھیجتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتی ہے۔